ماشاءاللہ ثناخان مصطفیٰ جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش فرما رہے تھے، اور اسی دوران ہماری سٹیج کی زینت بنے فخر اہل سنت، ہماری دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سٹیج کی زینت پیکر اخلاص و محبت جناب حاجی جمیل اختر صاحب، مرکزی میلاد کمیٹی تلاگنگ، جناب قاری محبوب علی چشتی صاحب تلاگنگ سے، جناب راجہ زین علی صاحب تترال سے، اور جناب ڈاکٹر پیر ریاض الدین صاحب چکوال سے، اور ڈاکٹر شہریار صاحب چکوال سے تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر غلامان مصطفیٰ تشریف لائے تمامی احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب جب حضور کی نعت پڑھ رہے تھے تو بار بار میرے آقا کا نام لے رہے تھے اور مچر رہے تھے، اور مجمع بھی مچر رہا تھا۔ کل صبح جب لوگ پوچھیں گے کہ جب تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، چاہے بچہ تھا، جوان تھا، بوڑھا تھا، تمہارے چہروں پہ ایک عجیب کیفیت تھی، یہ کیوں تھی؟ یہ کیوں تھی؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی ایک کے ہو جاؤ، دنیا تمہیں دیکھے تو پھر تصور کرے کہ یہ کس کا ہے۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں لکھاں بیر بیرینو لگ دے۔ ایک بات، اس بات پہ اپنی حاضری مکمل اور قبلہ علامہ صاحب کے حوالے مائک کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ تجھے تانا دے، باتیں سنائیں، مگر حضور کا نام کبھی نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ عارف کھڑی فرماتے ہیں لکھاں بیر بیرین لگ دے، جھڑ جاندے کچھ کچے، جیڑے پکن نال محمد اوے کھاندے وٹے۔ جیڑے پکن نال محمد اوے کھاندے وٹے۔ ایک نعرہ لگانا ہے اور میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سلمان مصباحی صاحب۔ آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی تھی. کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ہیں ٹھیک ہے جی. تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرا ہے، اصل تو درود پاک کی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں تو یہ آیا ہے نا، باقی ساری فرا ہے. اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرا کی جانب ہے، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں. حضرت وہ یاد رکھیں. حضرت میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے وہم اتار دی. آپ فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا ہے اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے حضرت، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے. اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چلنے. یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا. انہیں کہنا سانوں کی دسنے ہیں، اے دس کے ساڑے محبوب دا ایویں کہ نہیں ہے. یہ باقی سارے کارڈ جعلی ہیں حضرت، یہ جعلی کارڈ ہیں یہاں چل رہے ہیں حضرت. لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. تو کی کر کے آئے ہیں جی. اصل میں حضرت جی یہ میں اکثر پیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ اصل میں خرابی ہوئی کیا کہاں جا کے. اصل میں خرابی پتہ کہاں ہو گئی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ لگ گیا ہے نا گجر، خرابی اس نے کی ہے. اگر گجر اتار دیں پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت جی. یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا، اس نے کام خراب کر دیا. بٹ صاحب باقی تو مٹی ہے. ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ مٹی پھولی ہے، باقی تو مٹی ہے نا حضرت جی. ساتھ لگ گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کر دیا. چلو جو لگا ہے اللہ نے لگایا الحمدللہ. لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہی ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا. حضرت یہ بھائی تعارف کے لیے، یہ تم کس چیز کا مان کر رہی حضرت؟ اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا. ہاں اس کا نہ مان شان کرنا کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. یہ کچھ بھی نہیں. یہ اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی حضرت. باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے حضرت. ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی حضرت. یہ جو ساتھ لگ گیا نا حضرت، اس نے بڑی خرابیاں کر دی ہیں. اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا، کہیں وہم میں نہ آ جانا حضرت. بس ہم مٹی ہیں حضرت جی. اور جب اس کا جی چاہے گا حضرت تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے، جب اس کی مرضی و منشا ہوگی حضرت وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا. اس لیے حضرت جتنی دیر یہ مٹی میں نہیں نہ ملی، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں حضرت، یاد کرتے رہا کریں. اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اگر اتنا تھا ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے. بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا حضرت، کثرت سے ذکر کرنا ہے حضرت. تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی، ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے حضرت. میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا
پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، تو بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں. تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا، اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لا، کیونکہ اس طرح لویا ہے انہیں نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دیں چلے گا تے کٹ دے گا، تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو. قربان جاؤں گا، آہا کیسے لوگ تھے حضرت. اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم حضرت جی سارا دن ویلے مشٹنڈے حضرت جی، کوئی کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں یار ہمیں، اس لیے حضرت جی. اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی، اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا حضرت، جنتیوں کو بھی. جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت جی، وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت، لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت جی، وہ تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا. تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے، یار کدی موضوع بھی ذکر کر لے آندا تے بھی لب جانا سی حضرت، اس لیے کرو ذکر. یہ معمول بناؤ حضرت، اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا. بھئی رات تیری ہے، جس کی رات ہے رات جانے رو جانے، تجھے فکر کاہے کی پڑی ہوئی ہے جی کل کی بنے. بھئی کل تیرا ہے، جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے. نہیں بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے، جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر، تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ایک دن گوشت کھانے کو دل کر پڑا تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا اے نہیں کوئی گوشت. فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا اے نہیں گوشت. کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا، تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا. فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا. تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی، اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں آ رہا تھا. آپ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا، دیوانے لوگ تھے وہ. آپ فرماتے چیل نے جھپٹا مارا، میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا مولا ہے. اب فرماتے ہیں میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا. کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو تو آپ فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا سالن تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا، میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی، تو گوشت کہاں سے آ گیا؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے پکا لیا. لکھا کہ حضرت وہاں انہیں سجدے میں چلے گئے. اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں آپ کو کوئی بھی، جو اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں. تو عرض کیا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر بات حضرت جی جب گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مر جاندے حضرت. اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے اونٹ سڑکوں پہ ہوتے حضرت. تو کھانے بہت کھاتے ہیں حضرت، ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں حضرت. نہیں، یہ ان باتوں سے نکلو حضرت، ان باتوں سے نکلو حضرت، اور اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے دینا ہی دینا حضرت. تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا حضرت.
اپنے اللہ پہ توکل رکھو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اور یہ اصل میں نا ہمارے زمان ادھر 3 ہی زور مانے جا رہے ہیں. اللہ یہ زور نہیں ہے، یہ جعلی ہے حضرت جی. 3 ہی زور ہمارا معاشرہ نہ مان رہا ہے. 3 زور، پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا حسن. یہ معاشرہ تینوں کا زور، اللہ تینوں کا کوئی زور نہیں ہے. اور میرے بزرگ اس کو بڑا زبردست شکایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تینا یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، علم بھی، عقل بھی تے حسن بھی. اب 3 زوروں والے ہوں تو بھائی کہاں بنتی ہے؟ وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. علم آکھے ہو جاؤ تسی کی میرے اگے، عقل تو حسن چل کام کرو. حسن نے آکھا تسی میرے اگے کی شے ہو. وہ عقل آکھے ہو تم دونوں میرے آگے کیا چیز ہو. تو میرے بزرگ فرماتے ادھر سے تقریر گزر رہی تھی حضرت، اور جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو آ گئی. وہ آگے پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ علم کہنے لگا میں اچھا ہوا ہے دو مندے کوئی نہیں میری گل. عقل نے کہا علم دی تو مت ماری گئی ہے، اور میں عقل ہاں. اس نے کہا دوئیں پاگل نے، میں حسن ہاں. اور تقدیر نے کہا بھائی بات یہ ہے اس طرح کرو کہ تم تینوں دلیل دو، میں دلیل سن کے نا ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تم تینوں میں سے کون زور والا ہے. ٹھیک ہے جی. دلیلیں شروع ہوئی. پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی. سارے ڈاکٹر صاحب آنے آج سائنس بتا رہی ہے کہ جی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن صرف یہی بتا رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. یہ تو بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، علم بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہے نا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی. دیکھیا نا حضرت جی، چنگے بھلے صحت مند نوں بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑیا. عقل دے کمال لینا حضرت جی. عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آکھیا ہوئے میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی. وہ یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اور وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ حسن؟ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی. ایویں وہم پی گئے نظر جی نہیں سانو ایویں وہم پی گئے نظر نہیں. حضرت ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی ہے منشا ہے. ہونا ہوئی ہے جو دی. ہاں حضرت اپنے اللہ نو راضی کرو اور پڑھ کے تو ویکھو حضرت. میں نے اس لیے بتا دی نا وہم نکل جانا حضرت، کیونکہ سانو سارے نو بڑے وہم نے حضرت. ککھ بھی نہیں حضرت. میں ویکھیا جو تقدیر آندی اسی بڑے بڑے حسن رلدے ویکھے نے حضرت. تیری تقدیر آندی اسی بڑیاں بڑیاں عقلاں والے نو حضرت جی، اور بڑے بڑے علم والے نو ذلیل ہوندیاں ویکھے نہیں. اسی کے رنگ ہے حضرت جی، اور اسی کے رنگ ہے حضرت جی، اور اسی کے ہی رنگ ہے حضرت. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیا مبارکہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، جس کا مفہوم یہ اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. کیونکہ ہم سب کو وہم ہے کہ میں اپنی کیتی کھان نہیں. بھائی کیتی نہیں تو کھا رہا، کیتی بہان نہیں ہے، اتنے اللہ دی عطا ہی کھا رہے ہیں. یہ باقی بہان نہیں ہے حضرت. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان نہیں کھولوں گا تو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا؟ نہیں حضرت. یہ رنگ ہے اللہ کے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان ہے حضرت جی. کسی کو اللہ دکاندار بنا کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ گاہک بنا کے آزما رہا ہے حضرت. ہم سب کی آزمائش ہے حضرت. کوئی نہ سمجھے کہ ہم سارے ہی اللہ کے معاملوں میں سے باہر نکل گئے ہیں. نہ نہ نہ. ایک دن لکھا ہے روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رنگ دکھا کہ تو اس معاملے کو کس طرح چلا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ ایک درخت ہے، جا کے اس درخت پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے سارا دن کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے. وہ دریا کے کنارے جہاں درخت تھا نا ساتھ دریا تھا بالکل. ایک شخص آیا گھوڑے پہ، وہ آگے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا، اپنے کپڑے اتارے، اپنی تلوار اتاری، اندر پیسوں والی تھیلی کپڑوں کے نیچے اس نے گھاس میں رکھی اور دریا میں نہانے کے لیے اتر گیا. نہا کے واپس آیا، کپڑے پہنے، تلوار پکڑی، گھوڑا لیا، چلا گیا.
پیسوں کی تھیلی نہیں لے کے جا سکا. دوسرا بندہ آیا, پہلے کی طرح وہ بھی نہایا, لیکن جب اس نے اپنی پوشاک اٹھائی نا تو اس کو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی, اس نے اٹھایا تو دیکھا پیسوں کی تھیلی نکل آئی, اس نے پیسے اٹھائے, وہ چلا گیا. پھر تیسرا بندہ آیا, وہ بھی پہلے اور دوسرے کی طرح نہانے کے لیے اتر گیا وہاں, اپنا گھوڑا اس نے درخت سے باندھا. اتنی دیر میں پہلا بندہ واپس آ گیا, اتنی دیر میں تیسرا نہا کے باہر آ چکا تھا اور کپڑے پہن کے نا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا تھا. اب جب پہلا واپس آیا نا, اس کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ درمیان میں ہو کے چلا گیا ہوا ہے. اس نے کہا یہی ہے. اس نے کہا مجھے میری تھیلی, اس نے کہا بھی مجھے نہیں پتا, اور واقعتاً تھیلی کا نہیں پتا تھا, تھیلی تو دوسرا بندہ اٹھا کے لے جا چکا تھا. وہ آپس میں بات بڑی, تلواریں نکل آئیں, لڑائی ہوئی. جو پہلا بندہ تھا نا اس نے تیسرے بندے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور کوہ طور پہ واپس. اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھی, جو دیکھا تھا عرض کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا تو جانتا ہے اس جو پہلا بندہ آیا تھا وہ کون ہے, اور دوسرا کون ہے, اور تیسرا کون ہے؟ عرض کی نہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو پہلا بندہ آیا تھا نا, جو اپنے پیسوں کی تھیلی بھول کے وہاں چلا گیا, اور پھر جو دوسرا بندہ آیا, وہ دوسرا بندہ پہلے کے باپ کا ملازم تھا, اور پہلے بندے کے باپ نے اس دوسرے کے اتنے پیسے مارے تھے جتنے تھیلی میں تھے. میں نے بیٹے کے ہاتھوں دلا دی اس کو واپس. اچھا, اور وہ تیسرا بندہ, وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا وہ پہلے بندے کے باپ کا قاتل تھا. میں نے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کو مروا کے اس کا معاملہ برابر کرا دیا. وہ یہ نہ سمجھے حضرت, نہیں, وہ اس کو چلا رہا ہے حضرت, اور اس کو بڑا زبردست چلا رہا ہے حضرت. کوئی یہ نہ سمجھے ہے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو, اور نہیں حضرت, یہ رنگ ہے مالک کے حضرت. جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولو در در خیر منگائیں. ہاں بھائی, فلا اللہ کے ذکر میں ہے, فلا اللہ کے ذکر میں ہے, فلا حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں. جن کاموں میں ہم نے فلا ڈھونڈ لی ہے نا, یہاں کہاں فلا ہے فلا. یہ حضرت جی, یہ جو ہم جو اوپر بیٹھے ہوں ہمیں کیا لگا ہوا ہے, یہ ذکر کی تو برکتیں ہیں. اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل دے. جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا, ہماری ماں نے بھی ہمیں جنا, ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہیں. جو معاملہ آپ طے کر کے ہیں ہم نے بھی اسی طرح طے کیا ہے. ہم نے کوئی وکھری غذائیں تو نہیں کھائی ہیں, لیکن کیا ہے, یہ سارے ذکر کے رنگ ہیں, یہ ساری ذکر کی برکتیں ہیں, یہ ساری. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے, یہ ساری ان کے نام کی برکتیں ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج ہم میں سے یہ اتار دو تو پھر سلیمان نے کوئی بھی صوفے تے نہ بائے. یہ آپ نے مجھے نہیں بٹھایا, یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں, یہ ان کے نام. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور پھر یہ تو ہوا ہی نہیں, کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. پھر جواب کیا آیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو چاہے ہی نہیں تجھے, تو نے چاہے ہی نہیں ہے کوئی بھی ہے. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے, تو کدی سرگی ساڈے لیے اٹھے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں یار, او نہیں کر دیتے نہ کچھ کر چھڑے ہے, وہ کریں گے تو کی کرے گا حضرت جی. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں بیان, میں نے کہا یہی کرے گا حضرت, تمہیں بے نیازیاں دے دے گا حضرت. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے, بے نیازیاں دے دے گا حضرت تمہیں, بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت. بے نیازیاں, بادشاہیاں, اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت. ہاں میں یہ کچھ نہیں حضرت جی, آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے, اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے, ڈھیر بھی لگ جائے نا, یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے, جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا, اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا حضرت, جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا. پھر وہ آپ آ گئے, آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا, آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رون رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں کھیڈن ڈے یہاں تے کھیڈ میرا 1 روپیہ ڈگ پیا, تو 1 روپیہ ڈگن دے گام وچ میں رون ڈیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیاں تے خوش ہو جائے گا نا.
انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے تو پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت, انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے نا 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا حضرت. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا حضرت, کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا حضرت. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ہوں کیوں رونڈے ہیں, تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڑدیاں روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیاں تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے تو روپیہ لب جائے, گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا, اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ نہیں ختم ہوتی ہے. یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خریدیے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ تھوڑے پیسے نہیں دیتے نا کر. انہوں نے چاہیے جاؤ جت کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سار رہ گئے کو توبہ ترلا کرو حضرت. لیکن نہیں بھوک مکدی حضرت. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر داؤ. یہ بھوک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ٹر پئی حضرت جی. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں. انہوں نے کہا جی 2 کر دی. آپ نے ایک اور نکال کے دیا, 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تے 3 ہونے سر. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تے خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہو. آپ نے 3 کر دیے. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا ہوں کانوں رون ڈے؟ کہندا جو بھی ہوں تے 4 ہونے سن. وہاں پھر آپ نے ایک بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت. یہ کتنے پریا گیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حضرت. یہ کتنے پریا گیا بھائی جی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ٹر پئی ہو. بس اپنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. ایس پینڈے نہ پہ جائیے. اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پہ گئے تھے حضرت. ساریاں لڑائیں اس پینڈے دی حضرت. نہ حضرت یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلے نا پھر آپ نے اس کی حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا, صاحب بصیرت تھا, لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں بھائی. یہ اللہ کے رنگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا, بے نیازی ہیں مالک. چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے حضرت. یہ بے نیازی ہیں حضرت. صاحب بصیرت تھے, اولاد نااہل تھی, مال اللہ نے بڑا دے رکھا تھا. بابے نے کہا بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام انہاں نے کرنے نے تے ڈانگا مینوں پینیاں نے, کی کراں انہاں کولوں کیویں جان چھڑاواں. اس نے نہ وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا, تو بعد میں جو تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے ہیں تو کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے. وہ کاغذ قلم لائے, بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے. وہ سارے ہو گیا. پھر ایک اور لکھی, اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں. وہ 1-2 دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا. اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے, اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مزاج ہے حضرت جی, غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں حضرت. وہاں بھی اسی طرح ہوا حضرت, سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت. اب جو امام صاحب مصلے پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے, وہ بڑا بیٹا آ گیا. اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھنا ہے. تو سارے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. جو لوگوں نے سنا دکان کھڑے ہو گئے. تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں نا. یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے. یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے.
یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاص ہے، بغیر پڑھے سارے اہل سنت والے مفتی ہیں حضرت، وہاں ہی مسئلہ گھڑ دیا سب نے. انہوں نے کہا او ہو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر بابا جی کے بچوں نے تو پڑھنا ہی ہے نا، تمہارا بھی ہو گیا، تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ کیا ہوا حضرت جی، ایک سیڈے کھلو گیا جا کے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، وہ سارا گاؤں سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے. بچوں نے آپس میں صلاح کی ہے باجی کی کر کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ وصیت پڑی بھی سب میں جا چکی ہے، اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا. وہ کیا ہوا حضرت، اور یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے حضرت. کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا، فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں حضرت. یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی، اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، میرے بچے تیرے کتوں بچے آ گئے، جو نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آ کے شاہ صاحب نو جناب دعا کرو اللہ اولاد دے، تیرے کتوں ہوئے اے او دے نے میاں، تو کیوں لگا دا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام کٹھا کرن، تیرے کدھر سے ہو گئے میاں. ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے. یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہم اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے، پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو میں ابتدا میں جب نئے نئے ہم میدان میں اترے نا، بڑا شوق تھا نیکیوں کا. ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سے، ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں شروع میں، جوانی تھی بڑی الحمدللہ، ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں فی سبیل اللہ. یار یہ نیکی ہیں، چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی حضرت. میں نے جا کر غسل دیے ہیں لوگوں کو حضرت، بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دینا. لیکن حضرت جی ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے کہ اب اگر ہمیں کو کہے بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے حضرت. میں ایک دفعہ غسل دینے گیا، اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے. وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں تمہیں دسنا وا والد صاحب نے حضرت جی تو ذرا رلو میرے نال سٹو ایک ڈبہ، بڑی خوش قسمتی یہ اپنے والد نو غسل دینا. وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی، وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی اسی سٹنا تے مولوی تینوں کانوں بلایا ہے. ہاں حضرت جی مجھے کہتا ہے جی اسی سٹنا تے تینوں کانوں بھی بلایا ہے حضرت جی. مجھے بھی اتنا غصہ آیا، لیکن کیونکہ میں اب کام تھا، میں تو اللہ کے لیے گیا تھا. میں نے بر حضرت جی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا. یہ ہوتا ہے حضرت جی. میاں صاحب نے ابھی لکھا جاندی واری کیا ڈرونا بنے. ایک بڑا پینٹ بوشت والا بہو تھا، میں نے اس کو کہنا، میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے. مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا، رات کو ڈر لگے گا. میں ہوں تو ڈر ہی لگنا نا، لیکن اینوں تو تیرے لیے کدی ڈر نہیں سی لگا ہے. رات کو 12 بجے تیرے لیے گھر واپس آتا ہوں سی ظالما، تینوں اج ڈر لگن ڈیا. یہ بڑا ڈاٹا کام ہے. یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے. یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی. وے لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت، کوئی رشتہ داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری. برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی. کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے. یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت. اور بتایا پھر اللہ پاک نے جو ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں. بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی. وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے. اور ایتھے کی ہوں حضرت کوئی ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار ہوتا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا. اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا. تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا. تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے. اور کیونکہ میں نے غسل دیے ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تم ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تم ہی چڑھنا ہے میاں.
تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں نے شیمپو لگایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے حضرت آج میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے۔ لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، نہ پتر اے رب دی دین نے تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بہانہ بنا کے رشوت نہ لے، اے انہیں امام، تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر، تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ، پھر ویکھی کہ میں رنگ لگن گیا ہے۔ وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی بدبخت ادھر، ان کلے مولوی اور ہی کھلو رہے، اللہ ایک ہی بھائی۔ وہ کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہو تو 3 ملنگ پہ لگن ادھر، ویکھیا فرید ہی نیکی ہے، اور اگے نیکیاں تے کم آنی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا، وہ دی زندگی دل پسند ہوئی ہے، وہ دی عِيشَةٍ راضیہ۔ آؤ بھائی اتنے جانا ہے، 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فرید ہی نیکی آؤ پڑھ جی۔ وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا ہے، آگے بابے ہوری دے کلے مولوی صاحب، پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے، مولوی صاحب نے کہا جی اے معاملہ ہے، ہن تسی دس لو کی پروگرام ہے، ثواب چاہیے کہ بابے دے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا تھکدے نہیں سی انہاں پیسیاں تے جڑے ثواب چھڈ کے لبن، اگے وہ مولوی جی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ اگے ہو گئے، مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے، جنازہ ہویا، دعا ہوئی، چلے۔ وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا، کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ لی گئی نا، ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے، تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے، تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت۔ وہ مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نہ بھی انجی ہونا ہے، تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں تے جاندی واریاں تینوں لبنا ککھ بھی نہیں ہے۔ نا یار اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام نو راضی کریے، اور چلے ہو جنہ تو راضی ہو گئے سارا کچھ ہی ہو جائے، سارا کچھ ہی ہو جائے، نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، راضی کرو حضرت جی اپنے ہیں، دروشی پڑھیا کرو۔ اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پتر صرف یقین دی کمی ہے، آج کدی محمدیاں کل یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا، تو حضرت جی جنہیں چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹیاں نو پھوکا مارو تو سارا چکوال سونے دا کر چڑھ وڑ کے، لیکن کی یہ کچھ شیوان دی کمی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے، وہ ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے، انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں۔ وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا، لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا۔ اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکانا بھی کچھ ہوندا ہے، وہ تیریاں پھوکانا کھ نہیں ہوندا، اللہ والوں دیاں پھوکانا بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت، ہے اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ وہ لکھا جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں 1 سونے کا سکہ تھا حضرت۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج درود شریف یہ نہیں کر سکتا، درود شریف تو کر سکتا ہے، لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تھو لے کے یہ ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔
وہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے حضرت. ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے حضرت. ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے حضرت. ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی حضرت. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو. آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی. جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت. فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی. ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، وہ بھئی ایک ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ لیا گیا جملہ حضرت. لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے کی تھی حضور کی بنی اگے تے موجاں لگ گئی ہونی نے. فرمانے یار لگ تے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھنس گیا. اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا دس پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بندیا ہم دس ہاں بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. اس لیے بڑا دھیان کرو یار. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے. جب کوئی کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے. اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے. ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا حضرت، جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا. لیکن کیا تقویٰ حضرت. اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا. نہیں حضرت کوشش کرو اچھا نکلے حضرت. اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے، اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے. وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کعبت. اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے. انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفا اگلا تھلیے ہونا سی. میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں اب دنگ رہ جائیں ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا. اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت. آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو. لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس. قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت. بس کیا ہوا دل کی بازی ہار گیا حضرت. پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی. آپ نے فرمایا آؤ حضرت قیس کو تے پوچھئے اے کدا حامی ادھے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے. آپ نے آ کے یہ سوال قیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے قیس عرض کیا کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. ہائے ہائے یہ عشق مجازی ہے حضرت. یار اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق، یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. واہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا. نہ تجھے حضرت علی یاد، نہ تجھے حضرت معاویہ یاد. تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ ہاں حضرت
یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت جی، یہ بڑے رنگ دیتا ہے حضرت جی، یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں ماننا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی ہاں جی، کیا نہیں ہوا حضرت جی بابا جی کے ساتھ. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. انہوں نے کہا کنوں ڈراندے ہو، جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت جی؟ اور ہاں، عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا، میری دکان دا کی بنے گا، میرے ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت جی. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا، وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت جی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت جی چھوڑ کے مدینہ پا. لیکن حضرت جی دیکھو، اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہاں، یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا، کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت جی. اس لیے حضرت بلال کا رنگ، ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت، انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی اور ہیں، اس دن چہرے پہ چمک ہی اور ہے، جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت. یہ ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے. بلال خیر تو ہے آج، لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے، لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص نہیں، آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے، موقع خاص ہی ہے. کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے، میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں حضرت. عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی. کوئی بھی امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے، دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے. نہیں تو حضرت جی گل جتوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتنے مکان لگا جائے، اتنے عمل آندے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے. یہ اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گر کر دیا خوشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تانوں تڑے عیب دسے حضرت جی، جڑا تانوں تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا حضرت. حضور فرما رہے ہیں. لیکن حضرت عمر کا حال سنو. وہ لکھا جس دن حضور نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھائے نا منافق مسجد نبوی شریف سے، حضرت عمر نہیں موجود تھے، آپ بعد میں آئے. تو بعد میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار وہ جو حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ذرا ویکھا عمر سے تو نہیں ہے ہونا جو کوئی ہے. ہمیں خوشامدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دی، تسی میری کرن ڈے ہو میں تاڑی کرن ڈے. کوئی اینج دا لبو جڑا جاندے جنہیں کان چ پھوک مار چھڑے مصباحی صاحب ذرا مچھاں چھوٹیاں کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مجھے کو کہتا ہے نا کہ مصباحی صاحب مچھاں چھوٹیاں کرو. کو لبو حضرت جی جڑا کان چ جاندے جاندے حضرت نکلو حضرت جی. نہیں تو ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. فرماتے ہیں وہ کو دلہن بنی بیٹھی تھی حضرت جی. بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں تو ذرا ساجے جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں.
وہ جو آئے آ کے بلائیں لے آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے، آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے۔ لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی، وہ دانا تھی کوئی، وہ رو پڑی، وہ سب گھبرا گئے، بھائی ووٹی یہ تو رون کیوں ڈئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تو نہ گھبرا، ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، روپ چڑھا ہے تجھے بڑا۔ اس نے کہا آج گل تاڑے تے نہیں مکنی ہے، دعا کرو جدے کل چلیاں انہوں بھی سونی لگ جاؤں، یا پر میں سونا سونا کھیل رہے ہیں، تسی مینوں سونا کہن ڈے ہو، میں تانوں سونا کہن ڈے گل تے حضرت ادو مکنی جدو حضور نے سونے لگیں گے۔ بات تو تب ختم ہونی ہے، بات تو تب بننی جب ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگیں گے۔ اس لیے حضرت جی نکلو ان کاموں سے باہر، یہ نکلو ان کاموں سے، اور لبو کوئی حضرت جی، لبو کوئی حضرت جڑا سانو دسے تے پھر جڑا، اس لیے تو اقبال کہتا ہے میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ تو یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر حضرت جی، خوب حضرت جی، اور اسپیشلی یہ اب تو خیر بچے کیا حضرت جی، ہوں تو ساڑھے ہار دے بابے بھی پریشان نہیں حضرت جی۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی، زنا کھا رہا ہے حضرت جی، تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا حضرت جی۔ میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت جی، میں آپ کی بھی روز ہے نسخہ کھانا ہوں حضرت جی، میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی، بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک، لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا، دوپٹہ تو دور جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے حضرت۔ تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا اتنے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا۔ یہ وجہ کی سی؟ میرے کل ایک سرما سی وہ اکھاں چ لا لیا۔ وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے۔ یہ ہم آتے ہوئے بھی میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، سب سے بڑا فتنہ حضرت جی، میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی، رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کریا کرو، حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو۔ ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز، روحانی عرضی، قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے، روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو، حضور نہیں بچیا جاندہ ہے سانو بچا لو۔ حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا، ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت، نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت جی ہیں، شرک پور شریف، محمد علیہ السلام کے شیر حضرت جی۔ وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت جی، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، نہ پینٹ نہ کام خراب ہوئے حضرت جی۔ لیکن ہو گیا حضرت جی، اب وہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، کوئی موقع نہیں بنا حضرت جی۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہاں کھڑا تھا تو اس کا خامند ملا، وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا، اس نے پوچھا بھائی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے۔ دل میں بڑے لڈو پھوٹے، اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے۔ وہ جب رات ہوئی نا، ادھر سے بھی پیغام آیا، جب رات ہوئی نا، جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خامند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے واپس آ گئے۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں تو آیا تھا مجھ سے پہلے تیرا خامند آ گئے۔ اس نے کہا وہ خامند میرا نہیں، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گئے، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا۔ وہ جناب اگلے دن پھر گیا، رات کو جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے، اس کا جو خامند تھا نا سکھ، وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں آیا تھا مجھ سے پہلے وہ آ گیا، وہ شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آنے آنا ہے، وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا بے وقوف وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی، ابھی آخری رات ہے جمعے رات کی رات، پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا۔ وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا، پیراں دے محفل ہوندی سی حضرت، انہوں نے کہا چلو محفل تے جاواں گے لنگر کھاواں گے، انہیں جو پنڈ بھی سوں جائے گا تو چلیں گے اتنے۔ وہ گیا جناب محفل اٹینڈ کی، لنگر کھا لیا، اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے۔ جب اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا، ہاتھ قبلہ کا چون کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا،
اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا سانو کنی واری سکھ بننا ہے اور سنگیا اور باز آ جا سانو کنی واری سکھ بننا اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پیرا دین دے دی. میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی امومتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے. لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے حضرت؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت جی؟ نہیں حضرت نہ بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کر. پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضرت ہے پھر وہ سرما آپ کو، لیکن کوئی سرما منگے نہ تو بندہ کی کرے؟ کوئی سرما منگے ہی نہ ہے کوئی. آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام، شاید اسی بچ جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام شمع بز میں ہدایت ہو، سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتا با کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے. سلام شمع بز میں ہدایت پہ، غوث العظم امام تو کا ونو کا جلوہ شان قدرت. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب کی صدائے پڑھے یا نبی سلام، یا رسول یا حبیب صلوات کا صلوات اللہ. دست بستہ ہیں کھڑے یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. بڑی حسرت ہے تڑے
متھا ٹیکدا ٹیکدا مر جاواں تیرے نام دا بال کے مچ سونا انج سیکدا سیکدا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچدا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھدا مر جاواں یا الہی صدقہ آل رسول یا رسول اللہ صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول پڑھیے لا الہ الا اللہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں سبحان اللہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر شروع ہو گیا ہے۔ یا اللہ آج یہ مبارک رات، یہ تیرا ذکر، یہ تیرے حبیب کا ذکر، یا اللہ جس طرح اس درویش عالم دین نے بیان کیا ہے، یا اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ان کو جگہ عطا فرما، اور یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ سارے بولیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم غیبت سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم چغلی سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر لمحہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے، اپنے ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، جھوٹ اور غیبت سے ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں۔ یا اللہ لقمہ حرام سے ہمیں پاک کر دیں، اور لقمہ حلال حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش کی توفیق عطا فرما۔ ہر حرام سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ یا اللہ ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا لے۔ حضور کے اس ذکر کی محفل کے صدقے، حضور کے اس میلاد کی محفل کے صدقے یا اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی بنا دے، غیرت مند بنا دے، ہمارے بچوں کو غیرت والا حضور کا غلام بنا دے، ہماری بچیوں کو شرم و حیا والا، یا اللہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری بچیوں کو شرم و حیا نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے عشق و محبت کا صدقہ ہمارے بچوں کو غیرت مند مسلمان بنا، اور حضور کی ناموس ختم نبوت پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس سارے اہتمام جنہوں نے یا اللہ اس اہتمام میں حصہ ڈالا ہے، دامے درمے سخنے سب کو، ان کے والدین کو، ان کے ابا و اجداد کو اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں نواز سے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور کے اس ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ساری محفل کا ثواب
پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً ختم قرآن مجید سورۃ یاسین شریف جو بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ، جو بھی اہتمام کیا گیا ہے یا اللہ، تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب جتنے بھی انبیاء اور رسول 1,24,000 گموں پیش حضور سے پہلے تشریف لائے بالخصوص آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حضور کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات طیبات، امہات المومنین، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام شہداء اسلام اور شہداء ختم نبوت و ناموس رسالت، بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام حضور کے عاشقوں کو، تمام حضور کے غلاموں کو اور حاضرین کے تمام تعلق والوں کو اپنے کرم سے یا اللہ اس ثواب میں شامل فرما۔ ہمارے دوستوں کو، ہمارے والدین کے دوستوں کو، ہمارے مرشد کریم کے دوستوں کو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریف، چشتیہ شریف، قادریہ سہروردیہ شریف، سب بزرگوں کو، ان کی حضرت کے جو پیر مرشد ہیں حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10ویں جماعت میں ان سے اسلامیات پڑھی ہے یا اللہ، اللہ کے ولی تھے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان ولیوں کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے اور پاک کر دے، اور یہ محافل با مقصد بنائیں یا اللہ، یہ محافل ہم با مقصد بنائیں اور ہماری زندگی کا یا اللہ یہ رخ بدل دیں اور غلامی مصطفیٰ میں ہم ڈھال جائیں اور ہمارا ظاہر بھی سنور جائے، حضور کے صدقے ہمارا باطن بھی سنور جائے اور ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہر لمحہ تیرا ذکر نصیب ہو، ہر گھڑی تیرے حبیب کی یاد، اور اس میں یا اللہ ہم محو رہیں اور حضور پر درود پڑھنا نصیب ہو، تیرا ذکر کرنا نصیب ہو اور گناہوں سے بچنا نصیب ہو۔ سرکار مبارک فرماتے ہیں دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دین کا خادم اور نوکر بنا کے رکھنا، آنے والے فتنوں میں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رکھنا، عالم اسلام کی خیر ہو، ملک پاکستان کی خیر ہو، ہماری افواج کی خیر ہو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خیر ہو، سارے میلاد والوں کی خیر ہو، سارے ذکر والوں کی خیر ہو۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا وَنُفُوسَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنے حبیب کی صدقے وہ بھی عطا فرما، جو بھی نیک ارادے دلوں میں لے کر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اپنے کرم سے پورے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔